74 لاکھ سے زائد آبادی والی امریکی ریاست ایریزونا کا جھکاؤ ریپبلکنز کی جانب رہا ہے۔ گزشتہ 76 برسوں میں صرف 3 ڈیموکریٹک امیدوار اس جنوب مغربی ریاست سے کامیابی حاصل کر سکے ہیں۔ 1948 میں ہیری ٹرومن، 1996 میں بل کلنٹن اور 2020 میں سخت مقابلے کے بعد جو بائیڈن نے ایریزونا کے الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ اس بار پھر الیکشن میں سخت مقابلہ درپیش ہے۔ ریپبلکن امیدوار اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار نائب صدر کاملا ہیرس ایریزونا کے 11 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایریزونا کی آزادانہ نیچر ہی اس ریاست کو نمایاں کرتی ہے۔ ہم کسی حد تک ان ایفیلیٹڈ رہے ہیں لیکن کسی حد تک لبرٹیرین بھی ہیں۔ لبرٹیرینز کا نظریہ ہے کہ آزادی اہم ترین سیاسی قدر ہے جسے حکومتی اختیارات محدود کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ووٹ کے بارے میں پیشگوئی کرنا ایک چیلنج ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک الیکشن میں جسے ووٹ دے رہے ہیں اگلے الیکشن میں بھی ایسے ہی ووٹ دیں گے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹکٹ اسپلٹر ہوتے ہیں اور مختلف بنیادوں پر ووٹ دیتے ہیں۔ ایریزونا میں لوگوں کی نقل مکانی کی وجہ سے الیکٹوریٹ تبدیل ہو رہا ہے اور اسی لیے یہ بیٹل گراؤنڈ ریاستوں میں شامل ہو گئی ہے۔ ریاست میں بڑھتی ہوئی ہسپانوی آبادی کی بڑی تعداد ووٹ دینے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، جو مجموعی ووٹرز کا 1/3 ہیں۔ اس الیکشن میں جین زی یعنی 30 برس سے کم عمر ووٹرز ایریزونا کی عام آبادی کی عکاسی کر رہے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ بڑی عمر کے ہسپانوی ووٹرز میں یہ رجحان نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید اب ڈیموکریٹ نہیں رہے، البتہ نوجوانوں میں ایسا نہیں۔ ایک اور اہم تبدیلی جو ووٹنگ پیٹرن کو متاثر کر رہی ہے وہ ہے بڑی تعداد میں لوگوں کی دیگر ریاستوں، خاص طور پر کیلیفورنیا سے ایریزونا نقل مکانی۔ یو ایس سینسس کے مطابق صرف 2021 سے 2022 کے درمیان 74,000 افراد کیلیفورنیا سے ایریزونا منتقل ہوئے۔ یہ زیادہ تر ڈیموکریٹ یا لبرل ووٹر ہیں، اور یہاں آنے کے بعد یہ لوگ خاص طور پر بڑے شہری علاقوں میں بسے ہیں۔ میریکوپا کاؤنٹی جیسے بڑے شہری علاقے میں ریاست کا دارالحکومت فینکس بھی شامل ہے۔ اس کاؤنٹی میں ایریزونا کی نصف سے زائد آبادی رہتی ہے۔ عام طور پر جو امیدوار میریکوپا میں جیت جاتا ہے وہ ریاست میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شہر اب ریاست کی سیاست پر حاوی ہو رہے ہیں۔ میریکوپا کاؤنٹی کو دیکھیں تو یہاں ریاست کی 60% آبادی رہتی ہے۔ اس کے بعد پیما کاؤنٹی ہے جہاں ریاست کی 12% آبادی ہے، یعنی یہ 2 کاؤنٹیز پورے ایریزونا کی سیاست پر حاوی ہیں۔ ہائلی کے مطابق ایریزونا کے ووٹرز کے لیے جو 3 ایشوز بہت اہم ہیں وہ ہیں معیشت، تولیدی حقوق اور امیگریشن۔ ان میں سے 2 ایشوز نومبر میں بیلٹ پر بھی ہوں گے۔ پروپوزیشن 139 ریاست ایریزونا میں ایبارشن کے حقوق سے متعلق ہے۔ پروپوزیشن 314 میں غیر قانونی طور پر ایریزونا اور میکسیکو کی سرحد پار کرنے کو وفاقی جرم کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح پر بھی جرم قرار دینے کی تجویز ہے۔ پہلا معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لبرل ووٹر گھروں سے نکلیں گے، جبکہ دوسرا کنزرویٹو ووٹرز کو متحرک کرے گا۔ ہم یہاں رائے تقسیم ہوتی دیکھیں گے۔ ایک ووٹر امیگریشن اور بارڈر کے ایشو کو زیادہ اہم سمجھے گا تو ایک امیدوار کو ووٹ دے گا، لیکن وہ اگر ریپروڈکٹیو رائٹس کے بارے میں سخت موقف رکھتا ہوگا تو اس کا ووٹ مختلف ہوگا۔